زوار شاہ میشا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، جس پہ میشا کہتی ہے کہ سر، جب آپ نے مجھے کہا تھا میں نے اسی وقت وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی، بلکہ اب تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے وہ ویڈیو بنانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جس پہ زوار شاہ کہتا ہے کہ اگر تم وہ ویڈیو نہ بناتی تو مجھے اپنی بہنوں کی اصلیت کبھی پتہ ہی نہ چلتی اور سب تمہیں ہی قصوروار سمجھتے۔ جس پہ میشا کہتی ہے کہ سر کوئی بات نہیں، اگر مجھے قصوروار سمجھ کے اس گھر سے نکال بھی دیا جاتا تو مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آپ پریشان ہیں مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، اور میری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں کیونکہ وہ ویڈیو میں ڈیلیٹ کر چکی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اگر اس طرح کی بات باہر نکلے گی تو آپ کی عزت پہ، آپ کی خاندانی ساکھ پہ برا اثر پڑے گا، اور میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گی۔ میشا کے لیے زوار شاہ کے دل میں سافٹ کارنر تو بہت پہلے کا پیدا ہو ہی چکا ہے، لیکن میشا کی یہ باتیں زوار شاہ کو مزید میشا کی طرف مائل کر رہی ہیں، جبکہ میشا بھی اب ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اب چونکہ ڈاکٹر نے شباب کو مکمل بیڈ ریسٹ کہا ہے تو زوار شاہ کے وہ تمام چھوٹے چھوٹے کام جو شباب اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اب میشا کی کوشش ہے کہ وہ کام میشا کیا کرے۔ زوار شاہ ایک دن کہہ ہی دیتا ہے کہ یوں تو گھر میں نوکروں کی ایک فوج ہے، لیکن شباب نے یہ سب چھوٹے چھوٹے کام اپنے ذمے لے کے میری عادتیں خراب کر رکھی تھیں۔ میشا کہتی ہے کہ سر، جس طرح آپ ہر موقع پہ شباب میم کو یاد کرتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو زوار شاہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے، ہر شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی نا، دیکھ لینا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تمہارا شوہر بھی تم سے اتنی ہی محبت کرے گا۔ جس پہ میشا بغور زوار شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ سر، مجھے تو نہیں لگتا کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرے گا۔ دراصل میشا سوچتی ہے کہ یہی زوار شاہ میرا بھی تو شوہر ہے، لیکن اس نے تو کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ نہال انصاری زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔ جبکہ زوار شاہ میشا سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ کیوں لگا کہ تمہارا شوہر تم سے محبت نہیں کرے گا؟ تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں تو جو بھی دیکھے گا محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ میشا غور سے زوار شاہ کی طرف دیکھتی ہے تو زوار شاہ تھوڑا سا ہڑبڑا جاتا ہے، کیونکہ جانے انجانے میں زوار شاہ میشا کو چاہنے لگا ہے، لیکن فی الحال اپنی ان فیلنگ سے شاید وہ خود بھی نا واقف ہے۔ بہرحال دوسری طرف ذکیہ، جس نے رو رو کے اپنا برا حال کر رکھا ہے، اپنے شوہر جاوید سے کہتی ہے کہ زوار بھائی نے تو مجھے گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں جاؤں گی کہاں۔ جبکہ جاوید کہتا ہے کہ مجھے تو اس سب کے پیچھے تمہاری بہن فوزیہ کی کوئی سازش نظر آتی ہے۔ جس پہ ذکیہ حیران ہو کے جاوید سے پوچھتی ہے کہ فوزیہ میرے خلاف آخر ایسی سازش کیوں کرے گی؟ جاوید کہتا ہے کہ تم بہت ہی بیوقوف ہو، تم نہیں جانتی کہ فوزیہ زوار شاہ کی تمام دولت پہ خود اکیلے قبضہ کرنا چاہتی ہے اور ایک ایک کر کے سب کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ شباب کو بھی فوزیہ نے ہی مارنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، البتہ اس نے یہ کام خود نہیں کیا، بلکہ اس کام کے لیے تمہارا استعمال کیا ہے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شباب مرے گی اور سارا الزام تم پہ آ جائے گا، اور دیکھو وہی ہوا نا۔ یہ الگ بات ہے کہ شباب ابھی بھی زندہ ہے۔ جس پہ ذکیہ کہتی ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، کیونکہ شباب کو تو تعویذ میں 2-3 دن سے دے رہی تھی۔ اگر تعویذوں میں زہر ہوتا تو شباب کو بہت پہلے کا ہی کچھ ہو گیا ہوتا۔ جاوید کہتا ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ پہلے 2-3 تعویذوں میں زہر نہ ہو اور فوزیہ صرف دیکھ رہی ہو کہ کیا تم یہ کام رازداری سے کر بھی سکتی ہو یا نہیں، اور پھر مطمئن ہونے کے بعد اس نے زہر آلود تعویذ تمہیں دے دیا۔ اب ذرا سوچو نا کہ اس عامل کے پاس تو ہمیشہ سے فوزیہ جاتی تھی، لیکن اس بار اسپیشلی تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا اور پھر تعویذ دینے والا کام بھی تمہارے ذمے لگانا، آخر اس کے پیچھے فوزیہ کی کوئی سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ اب تو جاوید کی باتیں سننے کے بعد ذکیہ کو بھی یہی لگنے لگتا ہے کہ وہ تو فوزیہ کو اپنی بہن سمجھتی ہے، لیکن فوزیہ محض اس کا استعمال کر رہی تھی۔ جاوید کہتا ہے کہ اب اگر تم اس گھر سے نہیں جانا چاہتی تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو۔
جا کے فوزیہ سے صاف کہہ دو کہ اگر میں اس گھر سے نکلتی ہوں تو تمہارے سارے راز فاش کر کے نکلوں گی۔ اس طرح فوزیہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گی کہ زوار شاہ اپنا فیصلہ واپس لینے پہ مجبور ہو جائے، اور ذکیہ یہی کرتی ہے، فوزیہ سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے جان بوجھ کے اس مسئلے میں پھنسایا ہے، ورنہ جب میں زوار شاہ کو بتانے والی تھی کہ دراصل یہ تعویذ ہم نے شباب کا منہ بند کرنے کے لیے عامل بابا سے لیے ہیں، تو تم نے مجھے آخر روک کیوں دیا؟ فوزیہ ذکیہ سے کہتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے میرا راز مت کھولنا، میں پوری کوشش کروں گی کہ زوار شاہ اپنا فیصلہ واپس لے لے۔ جس کے بعد فوزیہ زوار شاہ کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑتی ہے کہ ذکیہ آپ کی بہن ہے، آپ اس کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ زوار شاہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں بلکہ ذکیہ نے خود اپنے ساتھ برا کیا ہے، کیا اسے نہیں پتا تھا کہ میں اپنی بیوی شباب سے کتنی محبت کرتا ہوں اور اسے نقصان پہنچانے والے کو کبھی معاف نہیں کر سکتا؟ اب فوزیہ کو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ زوار شاہ اپنے فیصلے سے ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے۔ فوزیہ کو تو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں کہ اگر ذکیہ نے یہاں سے جاتے وقت میرے سارے راز کھول دیے تو پھر زوار شاہ مجھے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف میشا سوچتی ہے کہ زوار شاہ کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ تو کر دی ہے، اور اب خود شباب کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اسے فوڈ پوائزننگ نہیں ہوئی تھی بلکہ زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ایسا ڈھونڈنا ہی ہوگا کہ شباب کے سامنے خود ہی ساری سچائی آ جائے، اور پھر یہ موقع میشا کو مل ہی جاتا ہے جب میشا شباب کے کمرے میں ہوتی ہے اور جان بوجھ کے شباب کی میڈیکل رپورٹ اسے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میم مجھے لگتا ہے یہ کچھ ضروری کاغذات ہیں، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ شباب جب اپنی میڈیکل رپورٹ پڑھتی ہے تو اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اسے زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اگر وہ تھوڑی سی بھی لیٹ ہو جاتی تو اب تک اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہوتی۔ شباب فوراً ہی اپنی خاص ملازمہ کو بلواتی ہے جو اس گھر کی ہر خبر شباب کو دیتی رہتی ہے، تو شباب پوچھتی ہے کہ سچ سچ بتاؤ مجھے زہر دینے کی کوشش کس نے کی تھی، کیا وہ میشا ہے یا کوئی اور؟ تو وہ ملازمہ بتا ہی دیتی ہے کہ بیگم صاحبہ میں نے چھپ کے سب کی باتیں سننے کی کوشش کی تھی، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کو زہر ذکیہ بی بی نے دیا ہے، کیونکہ جو چائے میشا نے آپ کو لا کے دی تھی دراصل ذکیہ بی بی نے ہی وہ چائے میشا کو دی تھی آپ کو پلانے کے لیے۔ شباب کا غصہ تو یہ سب سننے کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، ذکیہ کو اریسٹ کروانے کے لیے فوراً پولیس اسٹیشن کال کرتی ہے، لیکن جب پولیس ذکیہ کو اریسٹ کرنے کے لیے گھر آتی ہے تو ذکیہ تو بہت واویلا مچاتی ہے کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے پولیس کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب زوار شاہ تو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پولیس ذکیہ کو اریسٹ کر کے ساتھ لے جاتی ہے، جبکہ زوار شاہ کو شباب پہ بہت غصہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب تم نے ٹھیک نہیں کیا، جس پہ شباب کہتی ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، میرے ہی گھر میں مجھے مارنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں اور آپ اس سب کو مجھ سے چھپا کے رکھنا چاہتے تھے۔ جو میں نے کیا ہے نا دراصل یہ سب آپ کو کرنا چاہیے تھا، اپنی بہن کو اسی وقت پولیس کے حوالے کرتے۔ جبکہ شباب اپنی اس حرکت کی وجہ سے زوار شاہ کے دل سے اپنی اہمیت اور محبت ختم کر دے گی، اور زوار شاہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، کچھ میشا بھی زوار شاہ کے دماغ میں ڈالے گی کہ آپ تو شباب کو اتنی عزت دیتے ہیں، اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اس نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ جو حرکت وہ کرنے جا رہی ہے اس سے آپ کی عزت پہ حرف آ سکتا ہے۔ اب جب سوشل میڈیا تک یہ خبر پہنچے گی کہ زوار شاہ کی بہن کو پولیس اریسٹ کر کے لے گئی زوار شاہ کی بیوی کو زہر دینے کے الزام میں، ذرا سوچیں کہ آپ کے لیے اپنے سوشل سرکل میں موو کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا، اور یہیں پر زوار شاہ کو شباب سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، جبکہ میشا کے لیے دل میں محبت مزید بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور میشا تو پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے کہ باقی سب کے ساتھ ساتھ اس شباب کو بھی زوار شاہ کی زندگی سے نکال کے رہے گی، اور پھر اس محل میں جہاں کی ملکہ شباب خود کو سمجھتی ہے، میشا اپنے بیٹے اور زوار شاہ کے ساتھ حکومت کرے گی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون اب فوزیہ اور شباب کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔